جناب حسن الیاس صاحب مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ایشوز پر ان کی بڑی زبردست رائے رہتی ہے اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ میں حسن الیاس صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، اور آپ اس سے اعراض برتیں، کیا قرآن ہمیں ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم کوئی کھیل نہ کھیلیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں سے کسی رنگ کی طرف آشنا نہ ہوں؟ کیا ایسا انسان بنانا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، دین کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی نقطہ نظر اخذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر ہم یہ دیکھیں کہ خود خدا نے زندگی کی اسکیم کو کیسے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیے تو بالکل صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اسی شعور کا امتحان ہے جس کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا شہری بنائے گا۔ اب انسان کو جہاں پر بھیجا گیا ہے تو انسان کس چیز کا نام ہے؟ انسان نام ہے ایک عقلی وجود کا، ایک اخلاقی وجود کا، اور ایک جمالیاتی حس کا۔ ہمیں جانوروں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہماری جمالیاتی حس ہے۔ ہم چیزوں کو مزین کرتے ہیں، ہم شہر آباد کرتے ہیں، ہم تمدن کے ارتقاء کے ساتھ دنیا کی جو حرکیات ہیں اس میں تبدیلیاں برپا کرتے ہیں۔ یہ شاعری، یہ آرٹ، یہ موسیقی، یہ مصوری، یہ ڈرامہ، یہ سب چیزیں اصل میں ہماری اسی اندرونی جو حس جمالیات کے ظہور کی خواہش ہے اس کا اظہار ہے۔ اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ امتحان ہے، ہم نے اپنی اس عمل کی تسکین کو حدود کے اندر انجام دینا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ بالعموم جو کہتے ہیں کہ جی دین تو اصل میں آپ کو دنیا سے ہٹانے کے لیے آتا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، وہ ہر جگہ پہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے، اور استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر وہ کرائیٹیریا دے دیا ہے، وہ 5 بنیادی نقاط ہیں جو اخلاقی حرمت کی حدود بندی کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کی، کوئی بھی عمل اگر وہ ان 5 چیزوں میں متصادم ہو جاتی ہے تو اب ہمیں اس سے رک جانا ہے۔ اور کمال کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان کی ہیں اس سے پہلے یہ بیان کی کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ کی ان زینتوں کو جو میں نے پیدا بندوں کے لیے کی ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ فواحش ہیں، اس کے اندر اسم ہے، تلفی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، شرک، اور آپ اللہ کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کریں جو اللہ نے نہیں کی ہو۔ تو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ فنون لطیفہ تو دین میں حرام ہے، یہ اتنا بڑا 5 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کریں گے، کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، فواحش ہے، سورہ اعراف کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت 33 کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے فواحش سے بچنا ہے۔ فواحش کیا ہیں؟ اپنی جنسی مقامات، جنسی بے راہ روی کو اجاگر کر دینا لوگوں کے سامنے۔ لوگ اس کو بھی بہت غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، مجھے آپ کے لباس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے آپ اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، ہم سب جانتے ہیں جس چیز سے ہماری فطرت اتباع کرتی ہے یہ فواحش ہیں، اس کے بعد اسم ہے، اس کے بعد بغی ہے، کسی کی حق تلفی کرنا، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا، شرک ہے، یہ بھی اخلاقی جرم ہے۔ ہم خدا کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا ساجی مددگار سبارڈینیٹ ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے چیزوں کے حرام حلال کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی خطرناک بات ہے، جسے اللہ نے ہمیں روکا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فنون لطیفہ ہیں، یا شاعری ہے، یا مصوری ہے، یا ڈرامہ ہے، یا آرٹ ہے، اس سے لوگوں کے تزکیے پہ کوئی اثر ہوگا، دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو ان کو یہ کہہ کے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا زائد استعمال، ان چیزوں کا ایسا استعمال جو آپ کی دینی شعور کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ تو زینتیں جتنی ہیں سب کی سب جائز ہیں، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، یہ جو آیت لوگ بالعموم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی جاتی ہے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی آخرت ہمیشگی کی زندگی، ایک جاویداں زندگی جس میں آپ نے ارب سال ہیں، یعنی اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے وہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یہ زندگی کا ابتدائی حصہ ہے 60-70 سال کا جو تم یہاں گزارتے ہو، تو اس زندگی کے مقابلے میں اگر اس کو ترجیح دیتے ہو تو یہ تو گویا ایسے ہی ہے کہ یہ زندگی تو ابتدائی زندگی تھی، چند دن آئے اور یہاں پر وقت گزارا اور چلے گئے، تو اس کھیل تماشے میں پڑھ کے اس بڑی زندگی کو مت بھول جانا۔ اس سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ استعمال ہے چیزوں کا، ورنہ کھیل تماشے بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، میرے ذوق کی تسکین کے لیے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز فنون لطیفہ میں سے حرام نہیں ہے، یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے اس موقع پر جس موقع پہ ہمیں لگے کہ دین کے جو مشمولات ہیں ان کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ فنون لطیفہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ زینتیں سب کے لیے حلال کی ہیں، جائز قرار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو زینت دی ستاروں سے، انسان کو بھی زینت دی، کیا خوش گفتاری ہے، خوش کلامی ہے، شعر و شاعری ہے۔ لیکن اب لوگ یہ بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال سے تھوڑا سا ہٹ کے خیال رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعری ہے کیا؟ یہ رتب و یابس کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کبھی زلفوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے، کبھی کیا بات ہو رہی ہے۔ اور جو شعراء کے خیال کے مطابق اگر کسی چیز کو مجسم کر دیا جائے،
تو وہ ایک عجیب و غریب سی چیز بن جاتی ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں بڑی آنکھیں ہوں یہ ہو, تو یہ ساری تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لغو ہے. اور قرآن ہمیں کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے اعراض برتتا ہے, کیونکہ بے معنی بات کو اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ اس کو قبول مت کرو, جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو اسے قبول مت کرو. اب یہ جو فنون لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں, یہ ڈرامہ ہیں, موسیقی ہے, یہ ساری چیزیں, تو اس مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ لغو بھی ہیں, اور مومن جو ہے ان لغویات کے نزدیک ہرگز نہیں چاہتا. جی, یہ جو آپ نے مثال دی ہے, مثال بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس سے اصل میں ایک پورا تصور فلسفہ وہ اطلاق میں آ کے ڈھل جاتا ہے. بڑی اچھی مثال ہے. اس کو قرآن مجید نے خود موضوع بنایا ہے, خود شعراء کے حوالے سے موضوع بنایا ہے. جی جی. اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں, یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تو اس کے مقابل میں یہ بات کی گئی کہ اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو, شاعروں کے تو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں, آج ادھر گفتگو کی کسی عاشق کے رخسار کے اوپر, کل چلے گئے کسی جنگ کے میدان کے اندر, اور پھر اس کے بعد مبالغہ بھی ہے ان کی طبیعت میں. یہ تو ہر جگہ پہ سب کچھ, یہ ساری مذمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے وہاں پر کی. لیکن کیا قرآن کے اس بیان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ شاعری علی الاطلاق حرام ہو گئی ہے؟ یہی وہ بات ہے جس سے میں نے ابتدا کی تھی کہ خود قرآن بھی ایک چیز کو موضوع بنا رہا ہے. موسیقی کو تو اس نے کہیں موضوع ہی نہیں بنایا, یا تصویر کشی کو یا مصوری کو یا مجسمہ سازی کو تو موضوع ہی نہیں بنایا, لیکن یہاں پر تو ایک چیز موضوع بحث بن گئی. اس کے باوجود اس کی حرمت کی بات کوئی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ خود قرآن نے نہیں کی. یعنی قرآن نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد شاعری نہیں کرنی. رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ میری جماعت میں جو آدمی شاعری کرتا ہے وہ آج کے بعد لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض شعراء تھے, حسان بن ثابت تھے, آپ کی مدح کرتے تھے, آپ کی تہنیت میں مسرت میں چیزیں لکھتے تھے. تو یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے. اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ جی لغو سے دور رہیں, تو اب لغو ایک ٹرمینالوجی ہے نا, آپ کو اس کا اطلاق کر کے دکھانا پڑے گا مجھے. اور یہ بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے, تو وقت کسی چیز کے مقابلے میں ضائع ہوتا ہے. میں پڑھائی کے مقابلے میں اگر موسیقی سن رہا ہوں تو میری والدہ بھی مجھے روکیں گی. میں نماز کے مقابلے میں شاعری کر رہا ہوں تو میرا خدا بھی مجھے روکے گا. تو ہمارے علماء کی جو حساسیت ہے, جو وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں, جذبہ بڑا محمود ہے. یعنی یہ جذبہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے, اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آج کے زمانے میں آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے بہت بڑا فتویٰ لگا کے لوگوں کو نہیں روک سکتے. جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. یعنی ایک چیز فطری تقاضا ہے. میں پورا دن مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں؟ کہ ہمارے علماء پورا دن تدریس ہی کرتے رہتے ہیں. ان کے یہاں بھی کچھ انہوں نے تباہ کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کے یہاں بھی کچھ راحت و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وقت اگر ضائع ہوتا ہے زندگی کے مقاصد کو خراب کرنے میں تو وہ چیز لغو بھی بنے گی, دین بھی اس کو روکے گا. آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بعض ایسی مباح چیزیں جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی حرمت کا پہلو ہے, تجارت ہے, اس کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو تو یہ لہو کا کام کر رہے ہو, کھیل تماشے کے کاموں میں پڑ رہے ہو. اب تجارت اپنی ذات میں جائز چیز ہے, کوئی اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے. تو یہ چیزوں کا استعمال ہے, جب وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں. اور سد ذریعہ کے جو اصول ہمارے علماء بالعموم اپناتے ہیں پریکاشنری میجر کے طور پہ, سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے کا جو راستہ اسی کو روک دیں. تو یہ سد ذریعہ کسی معاملے میں اگر خود پیغمبر نے اپنایا ہے تو ہمیں تو اس کے اسوہ پہ چلنا ہے نا. یہ اصل میں آپ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں. مذہب کا سد ذرائع کے طور پر, یعنی اس ذریعے تک آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو کل کیا پتہ آپ کسی غلط جگہ پر نہ چلے جائیں, تو اس راستے پر جانے سے ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے. تو اصلا آپ بات جو بتا رہے تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرت میں تھے اس معاشرت میں موسیقی کا غالب استعمال غلط مقاصد کے لیے ہوتا تھا. مثلا شبینہ مجالس ہوتی تھیں, اس کے اندر لونڈیاں ناچتی تھیں, وہاں شراب کی محفلیں ہوتی تھیں, لوگ شراب پی کے مدہوش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بالکل اپنے جو ارادہ سب کھو بیٹھتے تھے. ایک ایسا رویہ کہ جو اللہ کو مطلوب رویہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور پھر بے شمار ایسی روایت ہیں جہاں آپ نے روکا ہے. وہاں کیوں روکا ہے؟ کہیں پر تنبیہ کی ہے, کہیں پر مذمت کی ہے, اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے آگے جو لوگوں کو غلط جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تحسین ہے, کہیں پہ ترغیب ہے, کہیں پہ مذمت ہے, کہیں پہ روکنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چیز علی الاطلاق حرام نہیں ہے. یہ سچویشنز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں جن کے بعد ہم اس چیز سے لوگوں کو روکیں گے, اور آج بھی روکیں گے. ابھی دیکھیے ہر شریف النفس آدمی کوئی موسیقی سنتا ہے, سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں جی موسیقی اچھی بھی ہوتی ہے, تو کوئی ایک مثال دیں, آج کل تو موسیقی ایسی ہوتی ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذوق دی ہے, صلاحیت دیا, مسلمان بچوں کے لیے اچھی موسیقی بنائیں. ہمیں آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے اگر ایسی موسیقی معاشرے میں نظر نہیں آتی. لیکن کیا ہم نے گفتگو میں پابندی لگا دی؟ فحش گفتگو بھی ہوتی ہے, لوگ یاوہ گوئی بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے سد ذریعہ کے اصول پہ اپنے لوگوں کو کہ زبانوں پہ تالے لگا دو, گفتگو نہ کرو؟ تو ہر چیز
وہ اعتدال کی راہوں پر ہوگی. اور علماء کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا جاتا ہے, بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ لوگوں کو وعیدیں تنبیہات کی گئیں کہ لوگ اس سے رک گئے. وہ کبھی نہیں رکیں گے, اس لیے کہ تفریح انسان کی فطرت میں ہے. آپ نے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ دیکھو یہ خاندان کا ادارہ ہے, یہ جنس کی پاکیزگی کے طہارت کے تقاضے ہیں, ان پہ قائم رہو. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بات کو پھر اپریشیٹ کریں گے اور ان حدود آشنائی کو پہچان کر اپنے آپ کو وہاں سے پیچھے روک لیں. اور یہاں اکثر لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ حرام ہے, لیکن اس کو کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ ٹھیک ہے نا. تو حسن صاحب یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. دیکھیے یہ جو بات عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا, ہمارے علماء کے حلقوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہر چیز کو جائز کر دیا, ہم تو کم سے کم اس کو حرام کرتے تھے. لوگ سنتے تھے, ان کے اندر ایک احساس گناہ تھا, خوف تھا, توبہ اور رجوع کرتے ہیں. تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے توبہ, خوف اور احساس گناہ نہیں بلکہ منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ایک چیز کو اگر میں حرام سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب میں شعوری طور پہ اس کو حرام نہیں سمجھتا اگر میں اس کو سن لوں. یعنی یہ رویہ کہ ایک چیز اگر اللہ کے ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے اگر میں شعوری مسلمان ہوں اور میں اس کو اپنے روزانہ سنوں. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا اسوہ ہے, کہا حرام بین اور حلال بین, ہر چیز واضح ہیں, محکمات کی صورت میں واضح ہیں. یہ حلال بین حرام بین کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ کہ حرام بالکل واضح ہیں, صحیح, اور حلال بھی بالکل واضح ہیں. یعنی کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بالکل بدیہی حقائق ہیں. قرآن مجید نے بھی واضح کر, جن چیزوں میں کوئی شبہ تھا, انسان کی عقل ٹھوکر کھا سکتی تھی, اس میں اللہ نے فیصلہ دے دیا ہے. تو اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ جائیں, پوری کتاب موجود ہے, ایک لفظ نہیں بیان کیا جا سکتا موسیقی کی حرمت کے بارے میں, فنون لطیفہ کی مذمت کے بارے میں. اللہ کے پیغمبر جو قرآن مجید کی ان اصولی ہدایات کا اطلاق کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر, آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں. اور میں بہت ذمہ داری کے ساتھ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں, ایک ایک روایت کو الٹیں اور اس کی تحقیق کریں, تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اصول ہے وہی اصول جو عقلی اصول ہے, کہ یہ چیزوں کی اخلاقی حرمت ہوتی ہے جو ان کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتی ہے. یہ اخلاقی کرائٹیریا ہے. آپ موسیقی سن رہے ہیں کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے, کسی کی ہجو کرنے کے لیے, کسی کے جنسی اعضاء کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نماز کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں, آپ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کے جذبے سے دور ہو کے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ چیز ہے, میری فطرت اس سے بات کرتی ہے, میں اس کی تعلیم دوں گا. اچھا حسن صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, آپ نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑ کے موسیقی پہ لگے ہوئے ہیں, آپ والدین کی خدمت چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, ان چیزوں کے اندر اتنی جان ہے کہ بندہ تو کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے یار, گھر والے بلاتے ہیں تو بلاتے رہ جائیں, میں تو اپنی مووی دیکھ کے آؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہے, تبھی تو دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے. صحیح. یعنی اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے ارادہ اختیار, میرا شعور کبھی سوء استعمال کی طرف جاتا کیوں؟ اسی پر ہی ہے اسی کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. لذت ہم چاہتے ہیں, ہمیں آسانی ہو, فراوانی ہو, ہماری چیز زینت جو ہے وہ ہمیں سکون اور تسکین دیتی ہے, کہ جہنم کو اس سے ڈھانپ دیا گیا ہے. یعنی بظاہر یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں آسائش کی, فطرت بھی اس طرف جاری ہوتی. یہی تو امتحان ہے دنیا کا. اچھا ویسے حسن صاحب کچھ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, یعنی آپ کے پورے مکتب فکر کے بارے میں, کہ آپ اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور جس کے نتیجے میں مطلب یہ جو مغرب ہے بہت خوش ہوتا ہے, اور وہ جو تعبیر و تشریح آپ اسلام کی پیش کر رہے ہیں, اور وہ بس ہر بندے کے لیے بہت مزے کی ہے اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے, تو مطلب اتنا آسان بنا کر آپ نے پیش کری. دین کو تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے تاکہ ذرا عمل کرنے میں تھوڑی ٹینشن ہونی چاہیے. دیکھیے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں, ان سے بڑی محبت ہے ہمیں, اور ظاہری بات ہے ہماری آخرت کی فکر میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ان سے کوئی خلاف دین بات نہ نکل جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں, بہت بڑی جسارت ہے. دین کو بنایا نہیں جا سکتا. احداث فی الدین یہ افتراء علی اللہ ہے, یہ ان 5 جرائم میں شامل ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بچائیں جو دین کو اپنی طرف سے کچھ بھی بناتا ہے, مشکل بنائے تب بھی افتراء علی اللہ اور احداث فی الدین ہے, آسان بنائے تب بھی افتراء علی اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایک بات الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کام کیا, اگرچہ اس نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ جو خود سے بنانے کا کام ہے, مشکل ہو یا آسان, یہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے. باقی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی دین ہے اس کو اپنے فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور اس میں اگر کوئی شخص, کوئی صاحب علم ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے کہ نہیں جی اس معاملے میں آپ نے تو یہ بیان کر دیا, نتیجہ آسانی کی طرف نکل رہا ہے, اللہ مشکل چاہتا ہے, تو مشکل اور آسانی نتیجہ ہے, وہ استدلال کے ذریعے وہاں تک پہنچا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ کہنا ہے کہ جو دین میں نے انسان کو دیا ہے یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے, اور میری فطرت اگر کسی چیز کا اقتضا پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اس دینی فہم میں کوئی کمزوری ہے, کیونکہ فطرت اور دین یہ کوئی 2 متضاد چیزیں نہیں ہوتی.